تو یہاں رکوع کے آخر میں پھر جو کافر ہیں جنہوں نے آیات کو جھٹلایا ہے ان کا انجام بیان کر کے پھر کہا ہے ایمان والوں کو خطاب کر کے اگلے رکوع میں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات، تم حرام نہ ٹھہراؤ پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جو کہ حلال کر دی ہیں اللہ نے تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور تم زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ یہود کا قصور پچھلے رکوعوں میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ ان کا قصور یہ تھا کہ ایک تو وہ اللہ کے حلال کردہ کو حرام اور حرام کو حلال پڑھتے تھے۔ تین حد سے بڑھ جانے والوں کو، وَكُلُوا، اور تم کھاؤ، مما، اس میں سے جو رزقکم اللہ، دیا ہے تمہیں اللہ نے، حلالن، حلال، طیباً، پاکیزہ، اتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، الذی، جو، تم ہو، بِہِ مؤمنون، اس پر ایمان رکھنے والے یا ایمان لانے والے۔ نصارہ کے اندر جو رہبانیت آئی تھی اور انہوں نے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا اور انہیں یعنی گویا اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا، تو اس سے منع کر دیا اللہ نے ایمان والوں کو۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں گرفت کرتا تمہاری اللہ، نہیں پکڑ کرتا، آخذہ یؤاخذ، مواخذۃن، اس کا جو مصدر ہے مواخذہ، اردو میں بھی لفظ مواخذہ استعمال ہوتا ہے، پکڑ کرنا، گرفت کرنا، تو نہیں گرفت کرتا اللہ باللغو، بے فائدہ پر، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، یعنی تمہاری قسموں میں اللہ تم پر گرفت نہیں کرتا، ولیکن، لیکن، یؤاخذکم، وہ مواخذہ کرتا ہے یا کرے گا تمہارا، بما، اس پر جو کہ عقدتم، گرہ لگائی ہے تم نے، الایمان، قسموں کو، یعنی جو قسمیں تم نے اپنے دل کے ارادے اور نیت کے ساتھ کی ہیں، قسمیں کھائی ہیں، ان پر وہ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ اور وہ جو کہ عادتاً قسم کھا لی ہے، جیسے ایک آدمی کا تکیہ کلام بنا ہوا ہے اور وہ اس کی نیت نہیں ہوتی ہے، بس عادتاً اس نے کہہ دیا، تو اس کو اللہ نے درگزر کیا۔ فَكَفَّارَتُهُ، پس اس کا کفارہ، یعنی ایسی قسم جو کہ ارادتاً کھائی گئی ہے اور پھر اس قسم کو توڑنا ہوا ہے یا ٹوٹ گئی ہے قسم، تو اس کا کفارہ اطعام، کھانا کھلانا ہے، عشرات مساکین، 10 مسکینوں کو، من اوسط، درمیانے کھانے سے، ما، جو کہ تطعمون، تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، جو اپنے گھر والوں کو درمیانہ کھانا کھلاتے ہو، تو وہ کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا ہے۔ اکٹھے بھی کھلایا جا سکتا ہے، 10 مسکین بٹھا کے ان کو کھانا کھلا دیا، ایک وقت بھی اور دوسرے وقت بھی، ایک دن کا کھانا ہے نا، 2 وقت کا کھانا، اور ان کو ویسے اناج بھی دیا جا سکتا ہے اور اناج کی قیمت بھی۔ ما تطعمون اہلیکم، او کسوتہم، یا کہ پہنانا ہے ان کا، یعنی 10 مسکینوں کو کپڑا دینا، اتنا جتنے کہ اس کا جسم کا زیادہ حصہ ڈھک جائے، یعنی جو کفایت کرے اس کے لیے۔
یعنی ویسے تو پورا دینا، یعنی لباس پورا دینا ہے، یعنی کہ لیکن کم از کم اتنا کپڑا. او تحریر رقبہ، یا کہ آزاد کرنا ہے. تحریر حریت آزادی کو کہتے ہیں، اور تحریر آزاد کرنا. رقبہ ایک گردن کا، یعنی ایک غلام آزاد کرنا ہے، مومن غلام. فمن لم یجد، پس جس نے نہ پایا، یعنی وہ کھانا نہیں کھلا سکتا مسکینوں کو، یا ان کو کپڑا بھی نہیں پہنا سکتا، یا وہ غلام بھی نہیں آزاد کر سکتا، سے میسر نہیں ہے وغیرہ، یا اس کی استطاعت نہیں ہے، تو فمن لم یجد، جس نے یہ چیزیں نہ پائیں، فصیام، تو روزے رکھنے ہیں، ثلاثت ایام، 3 دن کے. تو گویا اگر کسی کے پاس وسعت ہے تو وہ قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا دے گا، یا کپڑے دے گا، یا غلام آزاد کرے گا. اگر اس کے پاس وسعت نہیں ہے تو پھر وہ روزے رکھے گا 3 دن کے. ثلاثت ایام، 3 دن کے روزے. ذالک، یہ ہے، کفارہ، کفارہ، ایمانکم، تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب کہ تم قسم کھا لو، یعنی جب تم نے قسم کھائی ہے ارادتاً اور پھر قسم تم نے توڑی ہے، تو اب اس کا جو گناہ ہے اس کا کفارہ، یعنی اس گناہ کا مٹانا، وہ اس طریقے سے ہے. جی 3 دن کے روزے. اس میں چونکہ مسلسل کی قید نہیں ہے، مسلسل ہوں تو بہتر ہے، لیکن مسلسل کی قید اللہ نے نہیں لگی. وَاحْفَظُوا، اور حفاظت کرو، ایمانکم، اپنی قسموں کی. احفظوا فعل امر ہے، حفاظت کرو اپنی قسموں کی، کہ ایسے ہی قسمیں نہ کھاتے پھرو. پہلی بات کہ قسم کھاؤ تو سوچ سمجھ کے، اور پھر اس قسم کو پورا کرنے کی پوری بھرپور کوشش کرو، کہ وہ جو قسم کھائی ہے اس کو پورا کرو گے. اور اگر غلط معلوم ہو جائے کہ غلط قسم کھائی ہے تو پھر اس کو توڑو. اور دونوں صورتوں میں اگر قسم جان بوجھ کے توڑی ہے کہ غلط قسم کھائی تھی، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی غلط قسم کھا لی اور اس نے پھر اس کے بعد دیکھا کہ اچھا یہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم توڑ کے جو اچھائی ہے اسے اختیار کر لے. تو پھر وہ قسم کا کفارہ ادا کرے. اور اسی طریقے سے اگر کسی سے قسم ٹوٹ گئی غلطی سے تو تب بھی وہ کفارہ ادا کرے. تو اس میں یعنی ساری باتیں ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ قسم نہ کھائے. دوسری بات ہے کہ اگر ضرورت پڑ گئی ہے قسم کھانے کی، اس کے سوا چارہ نہیں، پھر قسم کھائے. تیسری بات یہ ہے کہ غلط جو خلاف شرع ہے وہ قسم نہ کھائے. اور پھر یہ ہے کہ اگر اس نے قسم کھا لی اور وہ شریعت کے مطابق تھی تو اسے بھرپور پورا کرے گا، اور اگر کبھی وہ غلطی سے قسم ٹوٹ گئی تو کفارہ ادا کرے گا. اگر اس نے شریعت کے خلاف قسم کھائی تھی اور جب اسے معلوم ہو گیا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، تب بھی اس قسم کو توڑے گا اور کفارہ ادا کرے گا. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم آیاتہ، تمہارے لیے اپنی آیات، اپنے احکامات، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. یا ایہا الذین آمنو، اے وہ جو ایمان لائے ہو، انما، بس بات یہ ہے، الخمر، شراب، والمیسر، اور جوا، والانصاب، اور بت نصب کرنے کی جگہ، بتوں کے آستانے، والازلام، اور پانسے کے فال کے قرآن اندازی کے جو تیر ہیں، رجسن، یہ گندگی ہیں.
من अमल शैतान, शैतान के काम में से है। फजतनीबूहु, पस तुम इज्तिनाब करो उससे, यानी रिज से, गंदगी से। लअल्लकुम, ताकि तुम तुफलिहून, फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। इन्नमा, बस बात ये है, युरीदु शैतान, शैतान ये चाहता है, अन यूक़िआ, ये कि वो डाल दे, बैनकुमुल अदावा, तुम्हारे दरमियान दुश्मनी को, वल बग़ज़ा, और बुग़्ज़ को, फिल खम्र, शराब के ज़रिए से, वल मैसिर, और जुए से, वयसुद्दकुम, और वो रोक दे तुम्हें, अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से, व अनिस सलाह, और नमाज से। फहल, तो क्या, तुम हो, मुंतहून, बाज आ जाने वाले, रुक जाने वाले। इंतहा कहते हैं किसी चीज का कहीं पे जाके खत्म हो जाना, तो उसकी इंतहा। हम बाज आ गए। पहले आयत जो उतरी कुरान मजीद में, तो अल्लाह ने बताया कि ये जो शराब और जुआ है, इसमें गुनाह है और कुछ फ़ायदा भी, लेकिन इसका गुनाह इसके फ़ायदे से बड़ा है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा से कि भाई, उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, तो हमारे लिए इस मामले को वाज़ेह कर दे, खोल दे, बय्यन बयानन, बय्यन लना बयानन। तो फिर अल्लाह ने जो आयत उतारी उसमें था कि ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। तो फिर यही दुआ की कि अल्लाह, तो इस मामले को हमारे लिए खोल दे, वाज़ेह कर दे। फिर ये जब आयत आई, तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर कह दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू फज्तनिबूहु, और फहल अंतुम मुंतहून। तो साहबा ने वो जो भी शराब वगैरह थी वो सब बहा दी, मदीने की गलियों में शराब बहने लगी। यानी वो मालूम था सब कि ये चीज़ जो है ना, वो इस तरह अल्लाह ने इसको आहिस्ता आहिस्ता इससे रोका है, तो यहाँ आके बिल्कुल मना कर दिया। वअतीउल्लाह, और अताअत करो, हुक्म मानो अल्लाह का। वअतीउर रसूला, और अताअत बजा लाओ रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहज़रू, और मुतनब्बे रहो, होशियार रहो, डरते रहो। फ़इन तवल्लैतुम, बस अगर तुम फिर गए, तुमने मुंह मोड़ लिया, यानी अल्लाह की हदायत से, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत से। फ़अलमू, तो जान रखो, इअलमू है फ़िअल अमर, तो तुम सब जान रखो, अन्नमा, बस बात ये है, अला रसूलिना, हमारे रसूल के ज़िम्मे है, अल बलाग, पहुँचा देना, अल मुबीन, वाज़ेह, हमारे रसूल के ज़िम्मे वाज़ेह वाज़ेह पहुँचा देना है। लैसा, नहीं है, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, आमानू, जो ईमान लाए, वआमिलुस्सालिहात, और उन्होंने अमल किए नेक, आमिलू अल अमाल सालिहात, उन्होंने बजा लाए नेक अमाल, जुनाहुन, उन पर कुछ गुनाह नहीं है, फीमा, उस बारे में जो, साइमू, उन्होंने खाया है, इज़ा मा, जबकि वो, इत्तक़ौ, मुत्तकी रहे हैं, फ़आमनू, और वो ईमान लाए हैं, वआमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक आमाल किए हैं। यानी अगर
شراب کی یا جوئے کی حرمت سے پہلے جو لوگ فوت ہو گئے ہیں اور وہ انہوں نے شراب بھی پی تھی اور جوئے کا مال بھی کھایا تھا، تو اگر وہ متقی تھے، اعمال صالحہ کر رہے تھے تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، جب یہ حکم آ گیا تو پھر سب رک جائیں گے، اور اس میں فرمایا کہ ثم اتقوا، پھر وہ متقی رہے، یعنی وہ بچتے رہے اللہ کے جو چیز حرام کی تھی، اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہے، وَأَحْسَنُوا، اور انہوں نے اچھا کیا۔ اس میں ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، یعنی اس کی حرمت کے بعد پھر وہ اسی پر اپنے ایمان پر رہے، اور انہوں نے اس کو حرام ہی جانا اور تقوی اختیار کیا اور اچھائی کو اختیار کر لیا، احسان کر لیا۔ تو واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔